جاءكم من الله وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والكاتبين. جب گنج خفی سے نور مخفی نکلا، جب گنج خفی سے نور مخفی نکلا، اللہ نے نام اس کا محمد رکھا، اللہ نے نام اس کا محمد رکھا۔ اے صلی علی، اے صلی علی ظاہر و باطن غوثی، یہ سب نور محمد ہے، یہ سب نور محمد ہے۔ اللہ اللہ۔ حاضرین باکرین و پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں و مانواتوں کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختم مرتبہ طاقہ نامدار مدینے کے تاجدار فخر کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم نور مجسم رحمت عالم حضرت سیدنا سندنا مولانا ملجانا غوثنا غیاثنا مغیثنا سیدنا محمد المصطفیٰ احمد المجتبی رسول خدا حبیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابر پیدا فرمایا اور ہمیں سفر رکھا اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے 1500 سالہ ولادت با سعادت کے لین و نہار سے منور فرمایا، اور آج ماہانہ خواتین کا اجتماع میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاون کرنے اور اس میں شریک ہونے اور کچھ اللہ جب کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ اللہ۔ حاضری میلاد کے معنی پیدا ہونا، کس کا پیدا ہونا؟ میلاد النبی، نبی کا پیدا، نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے۔ جب ایک بندہ کہہ دیا کہ ہم نبی کی پیدائش کا یوم بنا رہے ہیں میلاد، تو اس میں شرک نہیں ہوگا۔ شرک کب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے آثار میں اس کو شریک کرے۔ اللہ کے جیسا کسی کو مانے، کسی کو اللہ کے جیسا مانے، ویسی ہے کافر ہو گیا۔ یہاں تم ویسا نہیں ہوا، کیا بول رہے ہیں؟ میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی، اور پیدا کرنے والا اللہ ہی خالق ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہم مان رہے ہیں تو اس میں شرک ہو۔ اب رہا حضور مبارکہ کی ذات کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور، تو ذات کا مطلب کیا؟ ذاتی نور ہے، وہ دیا ہوا ہے، کس کا دیا؟ خالق کا دیا۔ حضور کیا ہے؟ مخلوق، خلق اول، پہلی مخلوق حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول مخلوق، اشرف مخلوق، اکرم مخلوق، تمام فضیلتوں سے معمور مخلوق آقا علیہ السلام کو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انا من نور اللہ و کل شیء منی، میں اللہ کے نور ہے اور ساری کائنات میرے نور سے۔ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کرنا۔ تو خلق اول حضور کی ذات، نور اول حضور کی ذات، ظہور اول حضور کی ذات، شان اول حضور کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کا اظہار کیا تو شان کیا ظاہر؟ اللہ کی شان ظاہر ہوئی۔ کہاں سے ظاہر ہوئی؟ مخفی خزانے سے ظاہر ہوئی۔ مخفی خزانے سے آواز آئی محمد الرسول اللہ، تو ساری آقا کا نور ظاہر ہوا، آقا کا نور ظاہر ہوا، وہ نور محمدی ظاہر ہوا۔ جب ظاہر ہوا اللہ نے کیسے ظاہر کیا نور محمدی کو؟ مخفی خزانے سے فرمایا محمد رسول اللہ۔ بس اللہ نے مخفی خزانے سے جب فرمایا محمد رسول اللہ کو نور پاک محمدی ظاہر۔ اب کیا ہے؟ آپ مولا اکیلے خزانے تھے، اب خزانے سے نکلا ہوا خزانے کا ایک حصہ کون ہے؟ نور محمد رسول اللہ، دونوں آمنے سامنے۔ پھر یہ ظاہر ہونے والے نور نے کہا لا الہ الا اللہ، تو وہ نور پھر دم ہو گیا خزانے میں۔ پھر خزانے کی آواز آئی محمد رسول اللہ، تو پھر ظاہر۔ تو یہ فنا اور بقا، باقی رہنا نور محمدی ظاہر، پھر نور محمدی فانی ہونا، جہاں سے خزانے کی آواز آئی۔ یہ ہزاروں برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا شہرا، آمد کا شہرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تحقیق کے پکی بات، تحقیقی پکی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا فرمایا۔ اب اس ذات مبارکہ کی دو کیفیتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ظاہری کیفیت، ایک باطنی کیفیت۔ باطنی کیفیت کیا ہے؟ آپ نور ہے، اس نور سے ساری کائنات بنی، اس نور سے ہزار ہزار مخلوق بنائے گئے۔ اس میں ایک مخلوق آدم ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس نور مبارک ہے۔ پھر اس نور مبارکہ کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، پشت میں رکھ دیا،
برسوں برس گزر گئے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، پھر اس نور کے رب تبارک و تعالیٰ نے 4 حصے فرمائے، لوح و قلم اور کیسے بنایا؟ اپنے نور کا ایک حصہ نور محمد، پھر نور محمدی سے ساری کائنات کو بنا، نور پاک محمد ظاہر باتیں نور، یعنی حقیقت ثابت ہو گئی کہ نور حقیقت میں ساری کائنات میں۔ اب یہ نور جب پیدا ہوا تھا، دن رات صبح شام کچھ نہیں تھے، باغ و بہار چمن و گلزار کی نہیں تھی، یہ پہاڑ نہیں تھے، چشمے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا محمد نور پاک۔ پھر جب وہ نور دنیا میں آیا، نور مبارکہ 40 سال کی عمر مبارکہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کون سے بندے؟ چور، ڈاکو، لٹیرے، بد کردار، ان کے ساتھ رہ کر گزرا۔ ایسے تمام لوگ ہمیں خدا یہ کہتا ہے کہ تمام بدترین ہے، اپنے اوقات گزارتے رہے، اپنے کردار کو پیش کر دیا تھا، سچائی سچ کہتے رہے، سچ کہنا رہے۔ کب تک؟ 40 سال کی عمر تک، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، کبھی لوگوں نے ہدایت دی، پہلے ہدایت نہیں کر رہے تھے، 40 سال تک ساتھ رہتے تھے، انہیں برا کام کرتے تھے، آپ دوسرے کام میں بچ جاتے۔ دوستوں، ایک دن ایک رات پھر تماشا ہوا تھا، حبشی غلاموں کا کھیل ہو رہا۔ سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھیلتی آپ ان کو کھیل بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پڑھ کر رہا تھا۔ 40 سال تک ان لوگ اس ماحول میں رہ کر اپنی سچائی، اپنی قیادت داری، ایمان و ایمان کا ایسا چراغ بلند کیا، ایسا چراغ سلگایا کہ اس کی روشنی سے سب پر لوگوں 40 سال کی عمر اعلان کروا دیا اور اللہ کے پیام کو لوگوں تک پہنچاتے۔ حضور پاک علیہ السلام آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی ہدایت کی جائے۔ کوئی انسان جہل کی وجہ سے، ناواقفیت کی بنیاد پر بے شمار برائیاں میں اور اتنی برائیوں سے وابستہ ہوئے، اتنی برائیاں سے وابستہ ہوئے کہ ظاہری طور پر اس کو مٹانا، ختم کرنا ایک مہان مسئلہ بن چکا ہے کہ رب الجلال نے آپ کو اعلان نبوت کروایا اور پھر آپ تبلیغ اسلام میں ایسے مصروف ہو گئے جو لوگ شقی تھے آپ کی مخالفت کر رہے، جو لوگ نیک وقت تھے آپ کے دائرے میں داخل ہو گئے۔
آپ نے سب سے پہلے صفا کی چوٹی پر صفا مروا کیا ہے کہ دو پہاڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تصدیق لے جا سرزمین مکہ پر حضرت آپ کے اہلیہ محترمہ کو اور آپ کے شہزادے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے. اس سرزمین پر نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, کوئی آدمی آدر دار نہیں ہے, اکیلے چھوڑ کر جا رہے تھے. تو حضرت حاجرہ نے کہا تھا کہ ابراہیم مجھے یاد چھوڑ, کو چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتی ہے کہ تم اپنی مرضی سے چھوڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکاح میں اللہ کے حکم سے تم کو چھوڑا اللہ کے حوالے کرا. تو آپ کی اہلیہ مسلمہ نے دامن ابراہیم کو چھوڑا, دامن نبی ابراہیم کو پکڑا اور کہہ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی حضرت, جو اللہ پر بھروسہ کرتا, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا. حضرت ابراہیم چلے گئے وادی نجرا میں, حضرت اسماعیل دودھ پیتے شہزادے کو چھوڑ کر کھانا پینا ختم ہوئے, کھانے کے لیے کچھ نہیں. آپ کے شہزادے اسماعیل پانی کے لیے بے کر گئے. حضرت بیوی حاجرہ دیکھیں تو پہاڑ سے پانی چھلے وغیرہ وہاں چل صفا میں چلی, پھر یہاں نہیں ہے تو صفا سے اوپر تو دوسرے پہاڑ بنوا کر چلے. راستے میں گڑا آپ جب گڑے میں اتر حضرت اسماعیل کی طرح آپ دوڑتے ہی چلے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اور جو ان آثار کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کا اللہ کی بات کرتا ہے. یہ وہ پہاڑ کا صفا کا اعلان نبوت کے بعد وہ پہاڑ پر مقدم حضرت آقا جلوہ فروز ہو کر خیر کرتا ہے. کوئی خاص بات دینا بیان کرنا ہوتا تو اونچائی بلایا جاتا, تمام لوگ کون بلائے نبوت کا معلوم نہیں تھا. نبی ہے ایک قریش کا شہزادہ ہے, بنو ہاشم کی اولاد ہے, اس کے والد اور والدہ نہیں ہے. یہ سمجھ کر ان سے محبت کرتے تھے آپ علیہ السلام کو ترقی کرنا امانت دار صادق آئے یہ کہہ کر پکارا تو صفائی ہمارے پر بتایا اس کے بعد کیا تم اس بات کو یقین کریں گے کہ میں تم سے کہہ دوں کیونکہ حضور کو سچا جانتے ہیں. حضور نے بتایا تم اس بات کو مانیں گے نا کہ اس پہاڑ کے پیچھے میں کہوں کہ تمہارا دشمن ہے فلاں ہے فلاں ہے, یقین کریں گے؟ تم نے کہتے ہو آپ جو بولے کو لے تو انہوں نے کہا کبھی میں اللہ کا اللہ کو ایک مانو. یہ جو خود اب آپ جو ایک پر جو میں پڑا تو
بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے سماج ایمان کے اعتبار سے، اب وہاں پر آقا علیہ السلام تبلیغ اسلام بھرنا مسائل پریشانی آتے رہے، لیکن آپ نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی اشاعت کرنے میں کوئی طرح کوئی موقع نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے میں اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت سب ترین انداز میں کی جاتی ہے، سوسائٹی میں بیکار ہوا ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضور پاک علیہ السلام کو 12 سال تک سرزمین مکہ کے پریشان رہا ہے، اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینے شریف چلے گئے، وہاں جانے کے بعد آپ کو پریشان کریں گے، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی، بے شمار ستایا، بے شمار سب بولتے رہے۔ میں ابھی یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک دنیا میں تشریف لائے، اولاد میں حالات پیدا ہوئے، آپ دعوت کرتے رہے، پیام پہنچاتے، لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ زمین پر چل رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور وہ جو جماعتیاں ان حالات کو اس کا نام حضور کے دو شان ظاہری شان کو امت نے علماء میں دیکھا، اب لکھے کیا کیا لکھا، آقا مسکرائے، لکھ دیا آقا مسکرائے، آقا ہنسے، اللہ اکبر، حضور پاک علیہ السلام کے موقع تھا، حضور فرمائے وہاں آپ کو کوئی مسئلہ تھا، کچھ کرو، ہنسی آپ دیکھیے موقع تو ختم ہو گیا، کئی دنوں کے بعد صحابی آئے، گزر رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھہرو آقا یہاں اردو فرمائے تھے، خبروں میں یا اردو کریں، اردو کے بعد میں ایسے کیوں ہنسے؟ تو بولے میں دیکھا تھا اس مقام پر آقا اردو فرماتے ہنسے تھے، بتائیے کوئی ضرورت نہیں، یہ آقا کے لیے محبت پیدا ہونے تک جو تعلیم ہے، محبت کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہونا سے پیدا، تو محبت رسول لازمی ہے، واقع نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے چلتے پھرتے میدانوں میں دیکھا، امت نے اس کو لکھ دیا، لیکن حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا کیسے تھے، آپ فرماتے ہیں کیا قرآن نہیں پڑھے، جو کچھ قرآن مجید میں وہ میرے پاس قرآن مجید کیا تھا، تو قرآن مجید حضور پاک علیہ السلام کو تصدیق کی سیرت و اخلاق کی کتاب ہے، ایک امت نے، تو معلوم ہوا کہ دو کتاب ہے، ایک خالق نے لکھا، ایک امت نے، اب دونوں میں کوئی سلسلہ جو آپ دیکھو گے سمجھ میں آ رہا، ایک بچہ اپنے باپ کے حالات کو دیکھا،
لیکن دادا بیٹھ کر کہنے لگے تیرا باپ ایسا تھا، ایسا ہے، تیرے باپ ایسا ہے، تو دادا تو بول رہا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، انہیں بول رہا ہے، سچ بات بول رہا ہے، اس پر یقین لاتی ہے، دادا کی بات کو جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے بیٹا اپنے باپ کو دیکھا، بیٹے کی عمر 25 سال 40 سال 50 سال ہو گئی، اپنے باپ کو 30 40 50 سال سے دیکھ رہا ہے، جو دیکھا وہ نہیں لیا، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلا ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، تحقیق اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، نور اللہ نے فرمایا محمد عربی کو جو وہ نور ہے، اور یہ سارے انسانوں نے صورت بچن کی ان کے حالات جب سارے انسان نے زمین پر نور کو چلتے پھرتے دیکھا ہے تو ان کا خالق قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ رب کو فرمائے آپ تو میری دونوں آنکھوں میں، خالق کہتا ہے میرے تعالیٰ محمد میرے دونوں آنکھوں میں ہے۔ ہم غلام کہتے ہیں ہمارے آقا اس دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو سرزمین مکہ میں حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت عبداللہ کے شہزادے حضرت بنا کے جائے کی حیثیت سے خمیر قریش میں آپ جب دیکھتے انکار نہیں ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا، یہ قرآن میں کوئی ایمان ہے، قرآن کو بھی ماننا پڑے گا۔ پیارے آقا نے میدان بدر میں کنکریاں پھینکی دشمنوں کے رستوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سارے لوگوں نے انسانوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مٹی کنکر اٹھا کر اوپر پھینک رہے ہیں، یہ ان کا دیکھنا غلط نہیں ہوتا ہے، اور ان کا پروردگار قرآن مجید میں کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا چلنے کا، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ لوگ یہاں پر اسی لیے ان کی ذات مبارکہ کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی آواز بڑی تھی، حضرت فاروق اعظم اپنے پورے کنکریاں ڈال کر اس کو پکڑتے کہیں ان کی آواز میں بڑھ نہ جائے، حضرت سیدنا صدیق اس کے باوجود اور انہوں نے آہستہ بات کرنے سے کام لگا کر ان سے سننا پڑتا تھا۔ جب یہاں کشمیر منایا جاتا ہے، تمام مسلمان مناتے ہیں، اہل سنت و جماعت مناتے ہیں، تو ایک جماعت ایک فرقہ ایک شخص کا ایک قوم اس کو چنایا گیا۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد الباسعادت ہوئی، ابو لہب جو حضور کا چچا تھا ان کو بانی نے اطلاع دی کہ مبارک تم کو بھتیجا پیدا ہوا، بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیدائش پر خوشی مناتے ہوئے اور اطلاع دینے والی خاتون تو بانی کو کنیز کو اپنے دو انگلیوں کے اشارے سے کہہ دیا کہ انتی حر، کیوں آزاد کیا کہ میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دینے کی جو خوشی منائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے مرنے کے بعد خواب میں پوچھا کہ ابو لہب یہاں دنیا چھوڑنے کے بعد کیسا گزرا، تو کہنے لگا کہ سنتابا عذاب میں مبتلا ہوں، مگر ہر پیر کو یہ دو انگلیوں میں تلاوت خندق میں ہوتی ہے، اس سے مجھے سکون ہوا۔
کیوں وہ 2 انگلیاں؟ یہ 2 ہی انگلیاں تو بنتا اللہ اکبر. تو حضور پاک علیہ السلام ہوتا ہے عذاب کی تصدیق 3 دن ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے وعدہ کرنا تھا جمعرات کو نہیں، یہ 3 کا دن ان کے محبوب کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے 3 کے دن عذاب کی تکلیف ہو رہی ہے. پھر آخر سب تابا آزاد ہے تو ہاتھ پیر کسی مقام پر عذاب میں تکلیف ہوگی. لیکن یہ 2 بریانی کیوں؟ ارے یہ 2 بریانی تو تک میں آئی تھی آخر کی خوشی میں. جب بندہ مومن خوشی منا کر حرکت کرتا ہے اللہ میں سر تابا انشاءاللہ عذاب الہی سے محفوظ رہنے والا. جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے خوشی منایا تو اس کو جو ہے یہ جو ہے تلاوت ہوتی ہے. سنو، عبد المطلب ابو لہب نے خوشی منائی، جشن منایا. لوگوں تم کو جشن مبارک ابو لہب کا پیروی کر رہے ہیں ابو لہب، اور ہم کرتے ہیں ابو بکر کا مشن. ابو لہب نے جشن منایا، ابو لہب نے جشن منایا اور ابو بکر نے مشن چلایا. لہذا مشن حضرت ابو بکر کا مشن بالکل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا مشن بولتے ہیں اور حضرت ابو بکر کے مشن کے خلاف کرتے ہیں. سنو حضرت ابو بکر کا مشن کیا ہے؟ میں تو واقعہ کرتے وقت گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کو نے یہاں اعلان نبوت فرمایا حضرت ابو بکر حضور کے بچپن کے دوستوں میں تجارت کے لیے کسی مقام پر چلے گئے، ان کے سام وغیرہ کام یا اعلان نبوت تجارت کا جب سفر کے واپس آتے اپنے دوستوں سے لے گئے. یہاں دوست حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف پر پڑا اور کرتا ہے. حضرت ابو بکر کی تمام گاڑیوں سے چھپ کے رہے، چھٹے ہوئے تھے. ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے بابا وجہ سے چل کو بڑا کچھ کا تو آپ تک اچھا کمرے میں جاتے میں بھوکا ہوں کھانا رہے کپڑے میں اپنے اٹھا ہے. اس کے بعد بڑا کھا کے چلا گیا بچپن میں حضرت ابو بکر. تو خیر تو حضرت ابو بکر سفر سے واپس آئے، آ کر حضور کے کافتے دوست کیے پوچھنے کے بتاؤ نئی خبر کوئی ہے؟ نہیں بولتے نا اچھی پرانی خبر خیر کھائی دیا. حضور نے فرمایا سنو میں اللہ کا نبی ہوں. اور سفر میں کیا ہوا تھا سفر میں ہوا ہی حضرت ابو بکر صدیق پر خواب پڑا. وہ خواب جا کر راہب سے گیا تو وہ راہب نے کہا کہ تم کہاں سے آئے؟ مکے سے، قبیلے قریش سے. دیکھو مکے میں قبیلے قریش میں ایک شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کی اعلان ہو گیا اور تم ان کے ساتھی ہونے والے ہیں. خوش ہو گئے، دل ہی میں سوچ کے جو نبی پیدا ہو گئے ایمان. پھر ان کو خیال آیا کہ اگر نبوت وہاں کسی کو ملی ہے تو وہ میرے دوست محمد ہی کو کیونکہ ان کے سوا کوئی ایسی شخصیت نہیں. چلیے یہ سوچ لے آئے آ کے بولے حضور سے پوچھے تو اب حضور پاک نے کیا کہا. اب دیکھیے صدیق اکبر کا مشن کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی پرانی خبر کے طور پر حضرت ابو بکر کے سوال پر کہا کہ ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں. میں سفر میں ہی
آپ کو خواب میں معلوم ہو گیا تھا، دل میں سوچ لیے تھے ایمان، اب یہاں سے میں آپ کو نبی مال کو بول سکتے، لیکن انہوں نے مشین چلایا۔ آقا علیہ السلام کے تبلیغ کی شان کیا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس لیے آپ نے آقا سے کہا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، دل مائل تھا، بچپن کے دوست تھے، حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، تمام برائیوں سے بچ کر حضور کے ساتھ اپنے اوقات گزارتے تھے۔ جب خواب کا معلومات ہوئے تو ان کو یقین بھی ہو گیا کہ سرزمین عرب پر قریش میں سوائے محمد عربی کے کوئی ذات نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ کر سکتی ہے، لیکن یہاں آ کر آپ خاموشی کے ساتھ ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ دراصل وہ دلیل انہوں نے اس بات سے پوچھا، آنے والی قوم کے لیے قیامت تک آقا علیہ السلام و تسلیم کا مقام معلوم ہو جائے۔ وہ لوگوں جو حضرت ابو بکر کی مشین کا حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا یہ ان کی مشین ہے، اب آقا نے کیا جواب دیا؟ سنو ابو بکر، تم معلوم سفر میں تھے، تم کو خواب پڑا تھا، وہ خواب فلاں راہب نے پوچھے تھے اور وہ فلاں راہب نے تم کو یہ تعبیر دی تھی، بے ساختہ آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان خواب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر صدیق اکبر نے پوچھ کر اس بات کا آشکارا کیا کہ محمد عربی کون ہے، غیب دان ہے، کیا دیکھتے ہیں دیوار کے پیچھے کی چیز نہیں بلکہ تمہارے خواب میں کیا ہو رہا ہے، کس کے خواب میں، ساری کائنات کے خدا کی فجر کس کے خواب میں کیا ہے، حضور کی نظر جانی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی مشین، کیا مشین کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ غیب کی باتوں کو بتانے والے جانتے ہیں۔ آئیے سیدنا صدیق اکبر کی اور ایک مشین آقا علیہ السلام کو ترتیب کی شان مبارکہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے مال طلب کیا کسی جنگ کے موقع پر، تمام دولت پر اللہ اپنی دولت لا کر حضرت سیدنا صدیق فاروق اعظم آدھا مال لا کر، سیدنا صدیق اکبر کا جو کچھ بھی تھا موٹی پوٹی سب لپیٹ کے لا کے رکھ دیے، گھر میں کرسی بھی نہیں اور ایک چادر ڈال لیے، کھل جاتا ہے تو کانٹا ببول کا کانٹا لگا، کمل ہو گئی ببول کا کانٹا لگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے۔ حضرت ابو بکر عاشق رسول صاحب رسول کی ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو دے دیا کہ ابو بکر جس لباس میں ہے وہ ادا سب فرشتے کیا۔ جبریل امین آتے ہیں، اللہ کا پیام ہے۔ جبریل امین کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کالی کمری اور ببول کے کانٹا لگا ہوا۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ حج کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے محبوب ابو بکر نے جو ادا اختیار کی ہے اللہ کو پسند آئی، تمام فرشتوں کو یہ ابو بکر ہے، اسی لیے افضل البشر بعد الانبیاء، ساری کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایمان اور ایمان۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب مان لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ نے کیا رہا دعا کے لیے دعا دی، حضرت عمر نے پوچھا تو گھر والوں کے لیے کیا رکھے کہ یا رسول اللہ آدھا مان گھر والوں کے آدھا خدا اور حضرت ابو بکر صدیق کی بات آئی مشین، حضرت ابو بکر کا مشین چلانے والوں آؤ سنو، آقا علیہ السلام و تسلیم کی شان کس انداز سے انہوں نے ظاہر کی ہے، مسجد نبوی میں ہے، آقا کے روبرو ہے، آقا سے گفتگو ہو رہی ہے، آقا سوال کر رہے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو حضور پاک کو جواب دے رہے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا، بقیت اللہ و رسول، رسول کے سامنے کھڑے رہ کے رسول اللہ کو بول رہے ہیں، رسول اللہ کا جواب دے رہے ہیں، گھر میں چھوڑ کے آیا رسول کو بول رہے ہیں، رسول نے بات کرتے ہوئے گھر میں رسول ہے، تو یہ عقیدہ دے رہے تھے لوگوں حضور پاک کا جسد مبارکہ ہمارے سامنے ہے، بشری صورت لے کر ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ نور ساری کائنات میں میرے نور پاک انا من نور اللہ کل شیء منی، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری کائنات میرے نور سے ہے، ساری کائنات میں میرے نور کی جلوہ گری ہے، سارے گھروں میں میرا نور ہے، اے ایمان والوں وَأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جانو مسلموں سے تمہاری جانوں کے اندر اللہ کرو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آنا ہماری ہدایت کے لیے تھا اور تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے تھا، وہاں برائیوں کا خاتمے کے لیے حضور آئے تھے، رہنا سہنا کیسا ہے وہ حضور پاک رہ کر بتائے، عبادت کے لیے اللہ کا حکم نماز پڑھو، پڑھنا کیسا پڑھے، رسول اللہ کے جاؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کا پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، کمانا کیسا، کھانا کیسا، چلنا کیسا، پھرنا کیسا، شادی بیاہ بچے کچے کیسا، دوست احباب محفل کیسی، بازار میں کیسے جائیں، یہ تمام اللہ کے رسول عمل کرتے ہیں کو بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ آپ 1500 سال آقا کی تشریف آوری کے لیے آج تک الحمدللہ آقا کی یادیں ہیں، یہ جشن منایا جا رہا ہے، اور جشن کے متعلق مختلف نظریات رہتے ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اہل سنت و جماعت بھی علماء سے رابطہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قرآن پاک میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ وغیرہ کے تعلق سلام علیہ یوم سلام ہے ان کے پیدائش کے دن پر، سلام ہے ان کے پیدائش کا دن اہم خاطر ان کو سلام نہیں دینا، جب وہ انبیاء کے پیدائش کے دن پہ سلام ہے تو رسول اللہ کی پیدائش کے دن پر خاتم المرسلین کو سلام، تو وہ پیدائش کا دن ایک معمولی تعلیمیات کا سمجھتا تھا، خوشی منانا انسانی کی طرف ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوا خوشی منائے نہیں منائے، پھر ہر سال مناتے نہیں مناتے، حضور پاک علیہ السلام کی عقیقہ کیا ہے، پیدائش کی خوشی کی دعوت ہوتی ہے عقیقہ، تب حضور پاک علیہ السلام کی جب ولادت بامداد ہوئی عقیقہ ہو گیا 7 دن ہو گیا، حضور 50 سال کے ہونے کے بعد میں بکرے کاٹ کے بولے یہ میرا عقیقہ ہے، تو معلوم ہوا خوشی بار بار بھی منائی جا سکتی
हर साल मनाए तो परेशानी नहीं है। हुजूर पाक हर पीर को रोजा रखते हैं। हुजूर से पूछा गया हुजूर आप हर पीर को रोजा रखते हैं? तो इरशाद फरमा पीर मेरी पैदाइश पर मिले। अब आप साहबा मना, अरे हुजूर को मना रहे दीवाने, पीर को रोजा क्यों रखते थे? हुजूर ने इरशाद फरमाया ये मेरी पैदाइश का दिन है, इसी दिन वही नाज़िल हुई, इसी दिन हिजरत हुई। आज भी नाजायज के बिदत के फतवे जारी होने का मरकज जो है सऊदिया, जहां पर कुछ तमाम है, वहां भी नमाज भी पढ़ेगा हर बिल्कुल। आज रबीउल अव्वल में रबीउल साल के 12 में उम्मतुल कब्बाती रोजा रखते। जब पूछो क्यों रखते रोजा, तो रसूलुल्लाह रखते थे, सुन्नत है, रसूलुल्लाह रखते क्यों रखते थे? अमलन बना दे। सुनो, एक भाषा बोलते हैं अल्लाह का जो नक्शा होता तो खत्म नहीं होता, पूरा मुकम्मल हो के रहता है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो अल्लाह का मंशा क्या है? सलाम अलैहि, पैगंबरों की पैदाइश पर सलाम, तो सैयदुल अंबिया की पैदाइश पर सलाम, ये हमारे लिए इत्तेहाद के लिए छोड़ दिया। तो हुजूर की पैदाइश के दिन सलाम होना अल्लाह का मंशा है, और अल्लाह के किसी तरह से पूरा करता नहीं करता। कौन नहीं करता? खा नाजायज बोला रख रोजा, रोजा रखा। इसको जितने फतवे देने वाले हैं, जितने फतवे देने वाले ना जाए कि वो अगर नमाजी परहेजगार लोग हैं, अल्लाह अल्लाह बोलो, यकीनन बोलो, समझ में आ रहा? अल्लाह का इरादा पूरा होने वाला। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रोज़े मुबारक का किया है, तमाम फरिश्तों को खुलवा के आदम को सुना, पूरे लोग एक नहीं करा। आजादी जो फरिश्तों को उस्ताद था, है तो बत्ती से पहले माए अकबर अफजल गुरूर किया, तकब्बुर किया, सामने वाली पार्टी से अपने को बड़ा क्या मतलब है? बोला मैं बंदों को गुमराह कर लूंगा, मगर देख जो मेरे साथ बंदे उसको तो नहीं करता। तेरी जान उन पर नहीं पड़ती, तेरी जान में वो फंस नहीं सकते। अब गुमराही चली फैलाना फैलाना सारी दुनिया खत्म, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सबके कुल्लू मरने आसा, सब बर्खास्त कुछ छोड़ दिए हयात देखी, अब उसकी भी मौत का होता है, सब खत्म। अब फरिश्ते इस्राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह खींचने के रास्ते निकले। किसकी? इब्लीस। कौन इब्लीस? जो सजदा नहीं किया, आदम को सजदा के रोकने तो नहीं करा, मगर ये अल्लाह का कौल है, और अल्लाह तबारक व तआला यकीन होते हैं। अल्लाह ताला इजाजत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जिंदा क्या मैंने जिनको इसको नहीं पैदा किया मगर इबादत की। हर इंसान इबादत करता है, देवल में घंटा पूरी इबादत है, लेकिन अल्लाह के मंशे वाली इबादत ईमान वाला करता है, अल्लाह के मंशे के खिलाफ वाली इबादत करता है। इबादत तो होगी, वक्त तो उसका जान। तो जब इजराइल आएंगे रूह खींचने के लिए, गट्टा में भागो, जाकर मौला से कहे मौला थक गया वो गठरा। अच्छा
اللہ کا بول کے ختم کر سکتے نہیں، اس کو لینا دینا سے معلوم ہوتے ہیں وہ حصہ ہے۔ بولے دوزخ کے 70 نہایت ہی وجود خطرناک کتوں کو لے لو، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، مولا میں کہتا پھر لے جاؤ اندر، پھر لے جاؤ۔ زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر شیطان ابلیس نے نہیں دوڑا۔ اسرائیل بھاگ رہے، اب اس کے بعد کب تک اب بچہ تھا مولانا ختم، ٹھاک ٹھاک تھک کے دوڑ، لیکن اب گڑیا اب وہ جیتے ہو کر میں نہیں گیا مردو گرا رہا، کہاں گرا معلوم کہاں؟ ارے آدم علیہ السلام کے پاس، ہاں بولے تک تو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خبر مبارکہ کے اوپر پیروں پہ سر ہے، گرا رکب کر، تو اللہ کا منشا کیا تھا؟ درجہ کرنا تھا، نہیں کرا ایسا کر ناجائز ہے اور ناجائز وہ بدعت ہے، روزہ کہیں گزرے گا ہم وہی تو بول رہے ہیں۔ میلاد النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہوئی کی خوشی منا رہے ہیں، ہمارے بچے ناچ کود رہے ہیں، یہ غلط ہے، ناچ کود کا نام تو یہ نا روزہ رکھنا عبادت کرنے کا نام ہے، خوشی میلاد کی ہے۔ اب انہوں بول رہے ہیں کون بولا ہمارے ناچو کودو، ارے ایسا ناچ کو سوچنے والے جو اللہ والے جو ہیں ایسا مندر میں بیٹھ کر اللہ کرتی یاد کرتی ناچنے والی قوم الگ ہے، اور وہ ناچنا بھی ان کا کیسا ہے، اس کے کیا ہے ناچنا، اس وقت اس کو رستہ ہی بند کر دیے تو کرتے ہیں میلاد کا ضرور، اس میں یہ گندگیاں کون ہے اس کے بعد آپ جاؤ ناچو بولنے والے ان کو سوال میں نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے اور بنا ہمارا سب کو بنا دے بنا کثیر مولا تیرے حساب کے طرف سے تیری عنایت سے ہم جو ہے تیرے حضور پاک کا جشن 1500 سالہ منا رہے ہیں، مولا اے اس کو قبول عطا فرما، اس کے ظاہر باطن کو برکات دے کو مانا اور سب اللہ